السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سورہ بقرہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 51 سے 56۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کے اپ کمنگ لیسنز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچھڑا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، ظالموں میں سے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی، وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے، وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ ان کی بڑی تعداد کو قتل کیا گیا اور اس طرح ان کی توبہ قبول فرمائی گئی۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کیا تم سے، من بعد ذلک، اس کے بعد، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، احسان مانو یا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، والفرقان، اور جدا جدا کرنے والے احکامات، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پالو۔ اور یاد کر لو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، یہ اس وجہ سے کہ تم نے بچھڑا بنا لیا، فتوبوا، سو تم رجوع کرو، الی، طرف، باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا، سو تم ہلاک کرو، انفسکم، اپنی جانیں، ذالک، یہ، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند، نزدیک، باریئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب، کہ توبہ قبول کر لی جائے، علیکم، تمہاری، انہ، هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی، ہرگز ہم نہیں مانیں گے تجھے، یہاں تک کہ، حتی، یہاں تک کہ،
نار اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جاہرتاً کھلم کھلا، فآخذتکم الصاعقۃ، اور پھر تمہیں آ لیا بجلی کی کڑک نے، وانتم، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے یعنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، احسان مانو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑک نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہ آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کی کڑک نے انہیں آ گھیرا۔ ایسا تب ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے 12 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں ان کو ایک بجلی کی کڑک نے آ لیا، اور بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ وہ لوگ مر گئے، اور بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ لوگ میرے ساتھ یہاں آئے تھے اور میں اپنی واپس قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان لوگوں کو دوبارہ زندگی دی۔ صدق اللہ العظیم۔